نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور یقین کے بارے میں بات چل رہی تھی. اب اس کتاب کی جو 15ویں فصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یعنی ایمان والا بندہ جس نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک کوئی بے قدر نہیں ہے، کوئی بے قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اس مومن کا، ایمان والے بندے کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. اب انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانے کہ اللہ نے اسے کیا نسبت دی ہے، کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے اس مرتبے اور مقام کا لحاظ کر کے بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے کہ کہیں اس مرتبے کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، اس مقام کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ایک عام آدمی ہے، وہ کوئی غلطی کرے، کوئی جرم کرے، اور ایک کوئی سرکاری آدمی کرے تو دونوں کے جرم کے اندر فرق ہوگا. ایک کوئی سربراہ مملکت جرم کرے تو اس کے جرم میں فرق ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک مرتبہ اور مقام ہے اور اس کے باوجود وہ کوتاہی کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ایمان والے بندے کا بھی ایک مرتبہ اور مقام ہے. اسے اپنی اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے اور ایمان کے نور سے مشرف کیا ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس مرتبے اور مقام کے خلاف ہو. پہلی روایت ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ منا کا دن، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے، اور اس کے تقریباً 80 دن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ 10 ذی الحجہ ہے، منا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ یہ دن کون سا ہے، آج کا یہ جو دن ہے یہ دن کون سا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حرمت والا دن ہے 10 ذی الحجہ، یعنی جو احترام والے مہینے ہیں، تو ان احترام والے مہینوں میں سے ذی الحجہ بھی محترم مہینہ ہے کہ جس کی حرمت اسلام سے پہلے سے چلی آتی ہے. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا یہ دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے. دن بھی حرمت والا، احترام والا، اور شہر بھی احترام والا مکہ مکرمہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے. تو دن بھی حرمت والا،
مقام بھی حرمت والا اور مہینہ بھی حرمت والا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، 10 ذی الحجہ کی حرمت، اس شہر کی حرمت یعنی مکہ مکرمہ کی حرمت، اور اس مہینے کی حرمت، ذی الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا ہے کہ اگر دشمن سے کوئی جنگ بھی ہوتی تھی تو ان حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ روک دی جاتی تھی۔ تو دن بھی حرمت والا، مہینہ بھی حرمت والا اور شہر بھی حرمت والا۔ تو ان تینوں چیزوں کی مثال بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ بس تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے کسی کا خون، کسی کا مال، کسی کی عزت یہ حرام ہے۔ کسی کے آبرو لینا، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا یا کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اور بار بار اس کی تکرار کی، اے اللہ، کیا میں نے تیرا یہ پیغام پہنچا دیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ یہاں موجود ہر شخص غیر موجود اور ناواقف لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا دے کہ میرے بعد تم منکر نہ بن جانا، انکار کرنے والے، اور ایک دوسرے کی گردنیں تم مارنے لگو کہ ایسا نہ ہو جائے۔ یعنی میرا یہ جو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفی کے اندر کسی کو معلوم نہ ہو اور پھر وہ اس سے انکار کرنے لگے اور کسی کی گردنوں کو مارنے لگے۔ تو یہ ایک مومن کی حرمت ہے، اس کے ایمان کی حرمت ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو دوسرے پر حرام ہے۔ جیسے فرمایا کہ آج کے دن اس حرمت والے دن میں، حرمت والے مقام پر اور حرمت والے مہینے میں حرام ہے۔ اور آج سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ خون مسلم ہے، جو سب سے زیادہ سستا ہے، سب سے زیادہ سستا۔ مومن کی آبرو ہے جو سب سے زیادہ سستی ہے، جس کا جی چاہے مومن کی آبرو پہ حملہ کر دے، جسے چاہے رسوا کر دے، جس کے بارے میں چاہے کہیں پر زبان درازی کر لے۔ جبکہ مومن کی حرمت تو اتنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ سے بھی مومن کی حرمت بڑھی ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں اور دوران طواف آپ ٹھہرے اور پھر صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس گھر کی کیا حرمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو اللہ کا بڑا عظمت والا گھر ہے، یہ تو بیت اللہ ہے، اس کی بڑی عظمت اور احترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی جو عظمت ہے اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، مومن کی عظمت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، زندگی تو گزر جاتی ہے لیکن زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ کسی مومن کی حرمت پامال نہ ہو، نہ زبان کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، نہ کسی تحریر کے ذریعے سے۔ کیونکہ آج یہ بھی ایک بلا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر جس کی چاہے ٹرولنگ کر دی جائے، جس کے بارے میں چاہے ٹرینڈ بنا دیے جائیں، جس کی چاہے عزت کو اچھال دیا جائے، جس کو چاہے رسوا کر دیا جائے۔ تو آج اس کا جو ایک ٹول ہے یہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ تو مومن کی حرمت کا خیال، اور جب کسی انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں نے کسی مومن کی
حرمت کو پامال نہیں کرنا، اس کی حرمت کا میں نے خیال کرنا ہے، تو جب یہ کسی دوسرے کی حرمت کا خیال کرے گا اللہ اس کی حرمت کا خیال کرے گا، اللہ اسے رسوا ہونے سے بچا دے گا، بے آبرو ہونے سے بچا دے گا۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے وہی چیز دوسرے بھائی مسلمان کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ تو ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی آبرو پر حملہ ہو، کوئی اس کی غیبت کرے، کوئی اس کو رسوا کرے، کوئی الزام تراشی کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اپنے بارے میں تو یہ معیار ہے کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے، کوئی خرابی سے تذکرہ نہ کرے، اور ہماری کسی برائی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں یہ معیار نہیں ہے کہ دوسروں کی معمولی معمولی باتوں کو اچھالا جاتا ہے، دوسروں کو رسوا کیا جاتا ہے، برسر بازار سڑکوں پر دوسروں کے تذکرے ہوتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، کوئی چھوٹی سی بات پتہ چل جائے پیٹ کے اندر بات رکتی نہیں۔ یعنی اتنے لوگ ہلکے پیٹ کے ہوتے ہیں، جب تک کہ صبح سے شام تک وہ 10-5 جگہ بیٹھ کر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر نہ کر لیں، اس وقت تک شاید ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں نفس کو تو لذت اور مزہ آتا ہے، نفسانیت ہے نا، تو اپنی نفسانیت کی تکمیل کے لیے انسان کی باتیں کر لیتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، ادھر کی بات ادھر پہنچائی۔ لیکن سوچنا چاہیے کل حساب بھی دینا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی بھی ہے، اور یہ جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر جو کرنا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں یہ ہوا کے اندر باتیں اڑ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اور زندگی کی جو فلم ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ایسی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ جب وہ فلم پوری ریکارڈ شدہ اس کا نامہ اعمال جب قیامت کے دن اسے تھمایا جائے گا تو یہ خود ششدر رہ جائے گا، حیرت زدہ رہ جائے گا، اچھا یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جو بے دہانی میں بھولے سے بھی کر لیتا تھا، کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں گئی، لیکن پھر وہاں جا کے کیا ہوگا؟ سوائے پچھتاوے کے تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر انسان تلافی کر سکتا ہے، دنیا کے اندر کر سکتا ہے کہ اپنے ماضی کو سوچ کر، ماضی کی غلطیوں کو سوچ کر آج اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے عہد کر لے کہ یا اللہ جو ماضی گزرا سو گزرا، لیکن یا اللہ آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی برائی نہیں کروں گا، کسی کی زندگی کا راز فاش نہیں کروں گا، کسی کی پردہ دری نہیں کروں گا۔ آج اللہ سے عہد کر لے، اور پھر جن بھائی مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کر چکا تو آج ان سے معافی مانگ لے، ایک عام عنوان سے معافی مانگ لے کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا، عام عنوان سے معافی مانگ لے، پتہ نہیں جانے انجانے میں کوئی غیبت ہو گئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دینا، بس اس نے کہہ دیا بھائی میں نے معاف کیا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے اس بوجھ کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ بوجھ بڑا پریشان کرتا ہے، اور یہ بوجھ ایسا ہے کہ ابھی سے انسان کی زندگی کو بوجھل کر دیتا ہے۔ یہ بوجھ ایسا ہے انسان زندگی میں بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ بوجھ ایسا ہے کہ دوسروں کی عیب کو تلاش کرنا، توہ میں لگے رہنا، تجسس، جاسوسی، پھر اسے ادھر ادھر گاتے پھرنا، کنسوئے لینا، کوئی دو آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تیسرا کان لگا کے سننا چاہ رہا ہے، کنسوئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کنسوئے لے، یعنی کسی ایسی بات کو سننے کی کوشش کرے کہ دو آدمی اس سے چھپانا چاہتے ہیں اس بات کو، اور یہ کان لگا کے سن رہا ہے،
قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کا لیڈ سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا کہ جو کنسوئے لینے والا ہو. کبھی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے. ارے دو آدمی بات کر رہے ہیں، کرنے دو. اس طرف کانوں کو لگانا. اور یہاں تک معاشرت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہو اور دو آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہو اور ان دو آدمیوں کو یہ مغالطہ ہے شاید یہ سو رہا ہے، تو معاشرت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اپنا جاگنا ان پر ظاہر کر دو کہ میں جاگ رہا ہوں. کسی بھی طرح کھانس کر، کھنکھار کر، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، کچھ بھی کرو، تاکہ ممکن ہے کہ وہ دو آدمی کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہوں جو اس سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہوں، اور یہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو سن لے. تو یہ کنسوئے لینا ہے، اس طرح کانوں کو متوجہ کرنا. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. فوراً اپنا جاگنا، اپنا بیدار ہونا ظاہر کر دے. اور اگر کوئی بات سن لی ہے تو کہہ دے کہ بھائی تم نے جو بات کی ہے نا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے. ممکن ہے کہ تم اس بات کا مجھ سے پردہ رکھنا چاہتے ہو، لیکن میں جاگ رہا تھا، میں نے بات سن لی ہے، تو بتا بھی دینا چاہیے. دوسرے کو دھوکے میں، مغالطے میں نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے میاں بیوی کی آپس کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، اسے کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور احادیث میں اس کی سخت مذمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اپنے اندر کی باتیں باہر جا کر بیان کرے، یہ تو بہت بڑا بے شرم آدمی ہے. کیونکہ ایک آپس کا تعلق، حیا اور شرم کا یہ تعلق ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا شرعی دوست بنایا ہے کہ جو تمہاری زندگی میں رفیق سفر ہے. تو یہ تو رسوائی کی بات ہے کہ بیوی کو تم رسوا کر رہے ہو، بیوی کی باتیں باہر کھولتے پھرتے ہو. اتنی بھی شرم اور حیا نہیں ہے. اندر کی کمرے کی بات اندر رہنی چاہیے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. لیکن نامعلوم لوگ اسے کوئی فخر سمجھتے ہیں کہ ساری جی کیا ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. کبھی اپنی باتوں کو باہر نہیں کھولنا چاہیے. اور پھر جس کے سامنے کہہ رہے ہو وہ اتنا زیادہ کوئی قابل اعتماد ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن کر اپنے تک رکھے گا. جب آپ اپنی بات کو نہ روک سکے تو وہ آپ کی بات کو کیا روکے گا؟ آپ خود اتنے ہلکے ہو کہ آپ اپنی بات کو نہ روک سکے، بھلا وہ کیسے روک لے گا؟ انسان کو تو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے نا. تو حماقت کتنی بڑی ہے کہ اپنے آپ پر تو بھروسہ نہیں، اپنا راز تو اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، اور دوسرے سے امید رکھتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا دوست ہے، یہ تو میرا رازدار ہے. کبھی بھی نہیں رکھے گا. اور جب وہ آگے نقل کرے گا تو کچھ مرچ مسالہ اور لگا کے نقل کرے گا، اور وہ آگے جا کے بات بدل جائے گی. تو اس لیے اپنی زندگی کے راز، اپنی زندگی کی باتیں کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ آج کا زمانہ تو ویسے بھی کسی پر اعتماد کرنے کا زمانہ نہیں. نہ اپنی بات کسی کو دے، نہ اپنا مال کسی کے ہاتھ میں دے. آج ایسی بددیانتی ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں، خوشامد کر کے لے لیا اور پھر نظریں پھر گئی. کسی کا ادھار مال لے لیا، نظریں پھر گئی، راستہ بدل دیا، محلہ بدل دیا. اتنی بددیانتی عام ہو چکی ہے کہ قرض لے کر دینے کا نام نہیں، ادھار لے کر واپس دینے کا نام نہیں. آپ اندازہ لگائیے. تو یہ زمانہ ایسا ہے، اپنی چیزوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے زاہد تھے، لیکن اپنے مریدین کو نصیحت کی کہ لوگوں، جو تمہارا مال ہے اسے ضروریات میں خرچ کر کے بچانا، فضولیات میں نہ اڑانا. کیوں؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے مال کو بچایا نہیں، بچت نہیں کی، سیونگ نہیں کی، تو یہ دنیا کے مالدار لوگ ہیں تمہاری صافیاں بنا لیں گے. جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال کیا اور پھینک دیا، تو یہ دنیا کے مالدار لوگ تمہیں ٹیشو پیپر بنا لیں گے، صافی بنا لیں گے. اپنے پاس بچت ہونی چاہیے.
کس سے مانگنے جائے گا؟ کس سے سوال کرے گا؟ تو نہ مال کو اس طرح سے اڑانا چاہیے، نہ زندگی کے راز کسی کو دینے چاہیے۔ آج کیا یاریاں دوستیاں ہیں نا، اور یاری دوستی کس چیز کی ہے؟ مال کے ساتھ ہے، جیب کے ساتھ ہے، آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، جیب کے ساتھ ہے۔ بس دوستی کے اندر جب تک جیب گرم ہے دوست بھی اس کا دوست ہے، اور جب جیب خالی ہوئی تو دوست بھی بھاگ گیا، راستہ دے گیا۔ تو آج مفادات اور اغراض کی دوستیاں ہیں، مفادات اور اغراض کے تعلقات ہیں کہ جب تک مفاد پورا ہوتا ہے، غرض پوری ہوتی ہے، تو دوست منہ پہ بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور جس دن اس کے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے وہی دوست دشمن بن جاتا ہے، دشمن، پھر اس کی برائیاں کرتا پھرتا ہے۔ اور یہ بے وقوف تھا، زندگی کا راز دے چکا ہے، اپنی ساری باتیں بتا چکا ہے، اب روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ارے میں نے تو بڑا اعتماد کیا تھا، یہ تو بڑا دھوکے باز نکلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مکار دوست سے بچے رہنا۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، یہ مکار دوست، اس سے بچے رہنا۔ کیسا یہ مکار دوست؟ عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها وان رأى سیئۃ اذاعها، کہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن اندر کی کیفیت یہ ہے کہ بظاہر تو بڑا باہر سے میٹھا ہے، اندر سے کیسا ہے؟ اندر سے ایسا ہے کہ جب اس کی کوئی اچھائی دیکھتا ہے نا اسے خوب چھپاتا ہے۔ اِرَّا حَسَنَةً دَفَنَهَا، اس کی خوبی کو دیکھتا ہے تو دفن کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ اور اِرَّا سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، جب اس کی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو گاتا پھرتا ہے، بتاتا پھرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مکار دوست ہے، ایسے مکار دوست سے بچو۔ تو بھائی زندگی بڑے سنبھل کر گزارنی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے ایک حرمت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے۔ اب یہ توقع رکھنا کہ کوئی ہمارے مقام کی حرمت کی حفاظت کرے، پہلے خود تو حفاظت کرو، اس کے ایسے اسباب تو پیدا کرو کہ پہلے خود حفاظت ہو، اور خود اپنے کو رسوا کرنا چاہو اور دوسرے سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہاری عزت اور احترام کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنا عزت اور احترام خود جو ہے اس کو باقی رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ نے مومن کو ایمان کی برکت سے ایک مرتبہ دیا ہے اور ایک مقام دیا ہے، اسے اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننا چاہیے، اسے اس دنیا کی فائدے کے لیے دنیا کی دوستیوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ جو اللہ عزت اور احترام دے سکتا ہے وہ انسان عزت اور احترام نہیں دے سکتے، اور اللہ جس کو عزت اور احترام دیتا ہے پھر وہ عزت اور احترام ایسا ہوتا ہے کہ وہ عزت اور احترام کو چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا، کیونکہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانی چاہیے، بس اللہ کی نظر میں اگر معزز اور محترم ہے تو سب کچھ حاصل ہے۔ اللہ لوگوں کی نظر میں بھی بنا دے گا، اور اگر لوگوں کی نظر میں معزز اور محترم ہے اور اللہ کی نظر میں نہیں ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے، پھر تو کوڑا کرکٹ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں معزز بن جائے، محترم بن جائے، اور وہ کب بنتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا، نیکی کے موقع پر نیکی کرنے والا، گناہ کے موقع پر گناہ سے بچنے والا، یہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہے۔ اور جو اللہ کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کی عزت کو لوگوں کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ لوگوں کا بھی اسے محبوب بنا دیتا ہے، لوگوں کا بھی پیارا بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح اپنی اس مقام کی، اس مرتبے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ سب کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما سب کے جان و مال کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننے والا بنا یا اللہ اس کی حفاظت کرنے والا بنا یا اللہ جو نسبت آپ نے ایمان کی ہمیں عطا فرمائی اے اللہ اس ایمان کی نسبت کی لاج رکھنے والا بنا یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما رزق باطن بھی عطا فرما نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما یا اللہ جو بارش اور سیلاب کے متاثرین ہیں اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی دستگیری فرما ان کی مدد فرما ان کی بحالی کا آباد کاری کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما اے اللہ جن علاقوں میں یہ پانی کھڑا ہے خلق خدا پریشان ہے اے اللہ یہ زمین بھی تیری مخلوق ہے اے اللہ تو زمین کو حکم فرما یہ پانی کو نگل لے اے اللہ بستیوں کو خالی فرما دے لوگوں کی آبادی کا انتظام فرما دے اے اللہ اپنے بھائی مسلمانوں کی مدد کی یا اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما سب کی حفاظت بھی فرما سب کی کفالت بھی فرما یا اللہ مخلوق کے آگے کسی کو رسوا نہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا عزت اور آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا آپس میں محبت الفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا نفرتوں کو مٹانے والا بنا سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما
اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔